آیت نمبر 145 سورہ بقرہ سے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی ایک آیات سے تحویل قبلہ، اس کا اصل حکم اور اس کی حکمتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہر آیت کے اندر یہ ایک نئی بات ہمیں مل رہی ہے، ایک نیا سبق اور نیا درس ہمیں مل رہا ہے۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی حق کو پہچاننے کے باوجود ہٹ درمی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہٹ درمی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی ہٹ درمی کی وجہ وہ لا علمی ہے، ناواقفیت ہے، جو عام طور پر پائی جاتی ہے۔ لیکن یہود و نصارہ کا جو معاملہ تھا وہ اس سے بالکل ہی مختلف تھا، کہ وہ ان کے پاس نالج تھا، وہ ناواقفیت کی وجہ سے ہٹ درمی نہیں کر رہے تھے، بلکہ جانتے بوجھتے وہ ہٹ درمی پر اترے ہوئے تھے۔ اور صاف ظاہر ہے، جب بندہ ایک چیز کو سمجھ بھی رہا ہو، اس کے علم میں بھی ہو، اور ایک بندہ نہیں جانتا، وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، وہ پکڑ اس کے اوپر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ لیکن جو جانتا ہے اور پھر بھی وہ ہٹ درمی کرے تو بھائیو، اس کا معاملہ بڑا خراب ہے، اس کے لیے بہت سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو یہود و نصارہ کا معاملہ بالکل ایسے ہی تھا کہ وہ جانتے تھے اور عربی کا ایک مقولہ ہے نا، فَإِن كُنْتَ لَا تَعْلَمُ فَالْمُصِيبَةُ، اگر تو نہیں جانتا تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ اور اگر تو جانتا ہے فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، تو یہ اس سے بڑی مصیبت ہے، یہ اس سے کیا ہے؟ بڑی مصیبت ہے، یعنی کہ وہ جانتے بوجھتے اس کے اوپر عمل نہیں کر پا رہا، تو یہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ تو بھائیو، ایسے ہی یہود و نصارہ کا معاملہ تھا، اور یہود و نصارہ نے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد برتتے ہوئے آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کیا، دیکھیں گے اس آیت کی روشنی میں۔ فرمایا والا ان، واو کا مطلب اور، لئن اگر، اتیتا یقیناً آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے پاس، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، ان کے پاس آپ لے آئیں، ان کے پاس آپ لے آئیں، بکل آیتن، ہر قسم کی نشانی۔ بکل آیتن سے مراد کیا ہے؟ ہر قسم کی نشانی۔ ما تبعو، نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتا کا، تیرے قبلے کی، تیرے قبلے کی۔ ہر قسم کی آپ نشانی لے آئیں، دلیل ان کے پاس لے آئیں، دلائل کے انبار ان کو دکھا دیں، ما تبعو قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے رویوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا، یعنی کہ علم میں نہیں ہے، یہ تو جانتے بوجھتے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور صاف ظاہر ہے، جو بندہ ہٹ درمی پر ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، جدھا کان چٹا ہوتا چٹا ہی رہنا ہے۔ فرمایا وما انت، صاف ظاہر ہے وہ ناحق ہو کر ایک بات پر اڑے ہوئے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر تھے، وہی کے تابع ہیں، اور وہی کے تابع ہونا، جو بندہ وہی کے تابع ہے، صاف ظاہر ہے وہ کسی ایسے قبلے کو مان ہی نہیں سکتا جس سے اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، نسخ جہاں پر ہو گیا ہو، وہ کیسے اس قبلے کی طرف جا سکتا ہے؟ فرمایا وما انت، اور نہ ہی آپ ہیں، بتابعن، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کی، ان کے قبلے کی، وہ بھی آپ کی طرف آنے والے نہیں ہیں، اور آپ بھی ان کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ جیسے وہ باطل پر ہو کر حق کو تسلیم نہیں کرتے، تو اہل ایمان حق پر ہو کر باطل کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ فرمایا وما بعضهم، اور نہیں ہے ان کا بعض، بتابعن، پیروی کرنے والا، قبلۃ بعض کے قبلے کی، اور ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، یعنی وہ آپس میں بھی کٹے پھٹے ہیں، آپس میں بھی بکھرے ہوئے، اگرچہ اہل کتاب ہیں
اور اپنے آپ کو آسمانی دین پر کہتے ہیں اور ایک قبلے کے پیروکار کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر بڑا اختلاف ہے، ان کے اندر پھر بھی بڑا اختلاف ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ یہود جو ہے وہ مغربی جانب کو اپنے لیے جو ہے قبلے کا درجہ دیتے تھے، اور اسی طرح سے جو نصارہ تھے وہ مشرقی جانب کو اپنے لیے قبلے کا درجہ دیتے تھے، یعنی بیت المقدس ہی دونوں کا قبلہ تھا، لیکن ایک نے مشرقی جانب کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے نے مغربی جانب کو پکڑا ہوا تھا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں ہے ان کے بعض کی قبلے کی پیروی کرنے والے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر یقیناً آپ نے پیروی کی اہواءہم، ان کی خواہشات کی جو وہ چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کر لیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اہواءہم، اتباعت، یہ ہم اتباع آپ پڑھتے آ رہے ہیں، اردو کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھ لیں کہ ما تابعوا بتابعین، پھر بتابعین آ گیا، اب وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، تو دونوں کا تینوں چاروں جگہوں پر معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے، روٹ ان کا ایک ہی ہے، تابع، تو اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم، ان کی خواہشوں کی من بعد اس کے ما جاءک، جو آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم سے، یعنی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، انکا بے شک، اذن تب، لمن الظالمین، تو ہو جائے گا ظالموں میں سے۔ کس میں سے ہو جائے گا؟ ظالموں میں سے۔ اگرچہ یہاں پر خطاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن تنبیہ اور سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، امت کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تمہیں امت وسط بنا دیا، تمہیں قبلہ ابراہیمی عطا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بہت بڑے بڑے انعامات ہیں، احسانات ہیں، لہٰذا کبھی بھی یہود و نصارہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور یقیناً اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، ہر نشانی، ما تبعوا، نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک، تیرے قبلے کی، آپ کے قبلے کی، وما انت، اور نہ ہی آپ ہیں، تو ہے، بتابع، پیروی کرنے والا کسی بھی صورت، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وما بعضهم، اور نہ ہی ان کا بعض، بتابع، کسی صورت پیروی کرنے والا ہے، قبلت بعض کے قبلے کی، یعنی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، اگر آپ نے پیروی کی، تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، خواہشوں کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، واضح ہو جانے کے بعد حق کیا ہے، سچ کیا ہے، پھر اگر تو نے پیروی کر لی ان کی، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہوگا۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں ہم سب سے پہلے تو ما تبعوا قبلتک، یعنی یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ما تبعوا، نہیں وہ پیروی کریں گے، ما تبعوا، نہیں وہ پیروی کریں گے، یعنی وہ کعبہ کے قبلہ ہونے کو خوب جانتے ہیں، دلائل، براہین، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ان کے صحف میں، صحیفوں میں، کتابوں میں، ان کے انبیاء، ان کے کاہن، ہر ایک بندہ یہ بات کہتا چلا آیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبلے کی تبدیلی بھی ایک نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور برحق ہونے کی، مگر ان کا عناد اس قدر بڑا ہوا ہے کہ آپ اس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بھرپور دلائل کے باوجود وہ آپ کے قبلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جو ہٹ درمی ہے محترم بھائیوں کہ میں نہ مانوں، یہ جو پالیسی ہے یہ انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی، کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی۔
تو بھائیو حق سچ بات کو تسلیم کرنا، صرف تسلیم نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا۔ میں کل مغرب کے وقت ایک جگہ پہ تھا، درس دیا، تو وہاں پر ایک مولانا صاحب کی بات چھڑ گئی، تو صورتحال جب ان کے یعنی جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو آخر ان کا یہی تھا کہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں بھی یہی ہے، حدیث میں بھی یہی ہے، قرآن میں بھی یہ ہے اور حدیث میں بھی یہ ہے، لیکن میں اس لیے نہیں اس پر عمل کر سکتا، میں اس طرف اس لیے نہیں آ سکتا کہ میری پیچھے ساری لائن خراب ہو جانی، پیچھے کیوں جائیں، لائن خراب ہو جانی۔ لائن سے مراد آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، لائن سے مراد مطلب روزی روٹی کا سسٹم لگ گیا ہے، ہو جاتا رہنا ہے، سمجھ آ رہی بات کی، یا پھر جو ہے پیچھے کوئی رشتہ داریاں ہیں تو ان میں کوئی دراڑ آ جائے گی، ان میں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، بات کا رد نہیں کر سکی، بات کا رد نہیں کر سکے، اب آپ اس چیز کو کیا کہیں گے؟ بھائیو یہ جیسا کہ اس وقت تھا آج بھی سیم اسی صورت میں آج بھی کیا ہے موجود ہے، کہ اگر ہم نے یہ کر لیا نا ہماری لائن خراب ہو جائے گی، ساڑھے اگلے پچھلے ناراض ہو جائیں گے، انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا۔ اب یہ ہے وہ بے نمازیوں والے عذر، بے نمازیوں والے عذر، جس نے نماز نہیں نہ پڑھنی ہوتی، آپ اس کو گھسیٹ کر بھی مسجد میں لے آئے نا، گھسیٹ کر بھی مسجد میں آئے، تب بھی وہ نماز نہیں پڑھے گا، کدی آکھے گا میرے کپڑے پلیت نے، کدی آکھے گا اچھا میں پڑھ لینا، تسی چلو اندر وڑو، اتنے واش روم میں بیٹھا رہے گا، ہے جی، یہ بے نمازیوں والے عذر۔ تو بھائیو حق بات کو تسلیم نہ کرنا، حق بات کے کوئی پیروی نہ کرنا، یہ اس وقت کا اور اس وقت کا ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ آگے وما انت بتابع قبلتہ، ٹھیک ہے، جو باطل پر ہو کر بھی نہیں اس بات کو تسلیم کرتا، تو اب اس کو لیے کیا ضرورت ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس سائڈ اس سائڈ پر جائیں، کہ جس سائڈ پر ہے ہی باطل، جہاں پر حق بات ہے ہی نہیں، تو کیا ضرورت ہے اس طرف جانے کی؟ تو بھائیو اب اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح کر دی کہ آپ وحی کے پابند ہیں، وحی کے پابند ہیں، لہٰذا وحی کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کے قبلے کو آپ نے بھی اختیار نہیں کرنا اور کر بھی نہیں سکتے، لہٰذا بتابعین میں باقی جو کے ساتھ جو نفی کی تاکید آئی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نہ تو کسی صورت کیا ہے، نہ تو کسی صورت، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں، آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں، اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شکل میں یہود و نصارہ کی طرف مائل ہو، جھکاؤ رکھے، مائل ہو جھکاؤ رکھے، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے ہے وما بعضهم بتابع، اور ان کا بعض کی پیروی بھی کرنے والا نہیں۔ تو بھائیو ان کا باہمی عناد اور بغض، آپس کے اندر ان کی ضد اور آپس کے اندر ان کی نفرتیں اس قدر ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی پسند نہیں کرتے، ایک مسلک پر ہونے کے باوجود، ایک مسلک پر ہونے کے باوجود ہزاروں اختلافات موجود ہیں، سینکڑوں اختلافات موجود ہیں، اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں محترم بھائیو، ایک ہی مکتبہ فکر ہے، ایک ہی مسلک ہے، آپ اس میں اٹھا کر دیکھ لیں شروع سے لے کر آخر تک درجنوں، ہاں جی، میرے خیال ہے 72 تو اتنے پورے ہو جانے نہیں، کیا خیال ہے؟ ایک ہی مسلک کے اندر، ایک ہی فقہ کے اندر 72 73 اتنے پورے ہو جاتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیں آپ، ہاں جی، کوئی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو بھائیو یہ چیزیں کیا ہیں کہ ایک دوسرے، ایک ہی مسلک، ایک ہی فرقہ، ایک ہی فقہ، اس کے باوجود ہزاروں اختلاف، کیوں؟ اس لیے کہ اصل کو چھوڑ دیا، اصل کو چھوڑ دیا، اور یہی چیز وہاں پر فرمایا، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار نہیں، ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہود جو ہے وہ صخرۃ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں، اور نصارہ بیت المقدس کی مشرقی جانب جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، احوا جو ہے یہ احوا ان کی جمع ہے ہون، جس کے معنی ہے خواہش نفس، خواہشات۔
قرآن و سنت کی پیروی تو ما جاءک من العلم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کی پیروی ہے. اس کے سوا دین میں جو بھی شامل کیا جائے گا، جو بھی شامل کیا جائے گا وہ انسانی خواہش کی پیروی ہوگی، انسانی خواہش کی پیروی ہوگی. لہٰذا خواہ وہ یہود و نصارہ کی طرف سے آئے یا ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے آئے یا مسلمان اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں اس کو ایجاد کر لیں، سب خواہشات کی ہی پیروی کر رہے ہیں. اس لیے علماء امت کو اہل بدعت کے طور پر عام طور پر اہل احوا ہی کہتے ہیں. صاحب کشاف نے ذکر فرمایا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے منع کرنے کی تاکید کئی وجوہات کی بنا پر کی گئی، اور یہ 10 وجوہات کے قریب تقریباً مفسرین نے ذکر کی ہیں کہ ان کی تم نے خواہشات کی پیروی کیوں نہیں کرنی. ایک تو وہ گمراہ ہیں، ایک تو وہ راندہ درگاہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے مغضوب علیہ ہیں، اور حق بات کے اوپر کو چھوڑنے والے ہیں، ہٹ درمی کرنے والے ہیں، عناد کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں. یہ ساری خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور امت مسلمہ کو بالعموم اس بات سے منع کیا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور یہاں پر پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آیت میں اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مراد اس سے کون ہے؟ ہم ہیں، امت ہے. مراد اس سے مراد کیا ہے؟ امت ہے. علماء اور عوام سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انک اذا لمن الظالمین. تو امتی اگر ایسا کرے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو کہے کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور اگر امتی ایسا کام کریں اور ان کے کرتوت ایسے اور وہ خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہوں اپنے یا کسی اور کی، تو کیا خیال ہے ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو بالاولا یہ بات ہوگی کہ یہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہیں. تو اس لیے اعتبار سے بھائیو پھر کیا حال ہوگا ان عالموں کا جو منع کرنے کے باوجود بھائیو یہ فوتگی والے جتنی بھی رسومات ہیں، خوشیوں کی جتنی بھی رسومات ہیں، غمیوں کی جتنی بھی رسومات ہیں، اور آخر تک معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو خود ساختہ وظیفے ہیں، بعض وظیفوں میں کتب کی طرف رخ کرتے ہیں، قبلے کی طرف ان کی تعظیم، قبلے کی طرح ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے جو ہے وہ کام انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں. پھر ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو آپ خوب اندازہ کر لیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات سے منع کر دیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اگر کیا تو پھر کیا ہوگے؟ ظالموں میں سے ہوگے. تو جب کوئی اور کرے گا تو اس کے اوپر یہ حکم بالاولا نافذ ہوگا کہ وہ بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں، اللہ کے نازل کردہ دین میں اپنی خواہشات سے کوئی چیز داخل کرتا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بدعتی جو ہے نا، بدعتی جو دین کے اندر نئی چیزیں اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ توبہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو غلط سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا. اب وہ غلط اس کو سمجھتا ہی نہیں، وہ تو اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ نیکی کا کام سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مجھے نیکیاں ملیں گی. تو صاحب ہے نیکیاں کام کون چھوڑتا ہے؟ نیکی کام تو کوئی نہیں چھوڑتا. آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہ کہہ لیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں صبح و شام میں اپنی گزار رہے ہیں، ان کو بھی اگر کوئی نیکی کا کام آسان مل جائے نا، وہ بھی کار گزرتے ہیں. وہ بھی کیوں کہ نیکی کا کام، نیکی کا جذبہ تو سب کے اندر ہے، نیکی تو ہر ایک بندہ کرنا چاہتا ہے. تو بھائیو اب وہ نیکی کا کام سمجھ کر رہا ہے تو توبہ کیسے کرے؟ اس کو تو وہ غلط سمجھتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے بھائیو اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی تو یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا ظالم ہے، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا بھی اتنا ہی ظالم ہے. اب بچت کس چیز میں ہے؟ بچت اس چیز میں ہے کہ ہم منزل من اللہ دین کے اوپر چلنے والے بن جائیں، جو اللہ نے اتارا ہے، اور وہ ہے علم. وہ کیا ہے؟ العلم. تو یہ جو العلم ہے، یہ الف لام میم، الف لام جو ہے معرفہ کا ہے، تو یہ خاص علم ہے. اس سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.